کام کر رکھا تھا، جس نے امارت شریعہ کے لوگوں کے قلوب کو بانٹ رکھا تھا، جس کا کام ہی یہی تھا کہ کھانا اور اسٹاف کو آپس میں لڑانا، سیکریٹریز کو آپس میں لڑانا، آپس کے صدور کو لڑانا، دن رات یہی کام کرتے تھے۔ یاد رکھیے یہ لوگ جب تھے امارت شریعہ میں، اس وقت بھی خواہ مولانا انیس الرحمان ہو یا مولانا شبلی، اس وقت بھی یہ لوگ امارت شریعہ کی لیٹر پیڈ چوری کر کے اپنے اپنے ادارے کے لیے کام کرتے تھے۔ مولانا انیس الرحمان صاحب آج یہ کہلواتے ہیں اپنے اسٹیج سے کہ امارت شریعہ کا مفتی اور قاضی بغیر چھٹی کے گھر جاتا ہے، بغیر چھٹی کے جلسوں میں جاتا ہے۔ یہ ایسے جھوٹے لوگ ہیں کہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ قرآن نے کہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، یقیناً یہ جھوٹے لوگ ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ مولانا سے مفتی سہیل قاسمی نے کہا کہ امارت شریعہ کے یہ لوگ باہر رہتے ہیں اور عدالت کی رخصت لے کر کے دوسرے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ یقیناً آپ سب کے لیے امارت شریعہ کا دفتر کھلا ہوا ہے، آپ جا کر کے رجسٹر چیک کر سکتے ہیں کہ یہ مولانا شبلی کا جب آپ دیکھیں گے تو کبھی اس بندے نے حاضری نہیں بنایا، اتنی دادا گیری اس کی تھی کہ اس کی کوئی حاضری بھی درج نہیں ہے۔ یاد رکھیے امارت شریعہ یہ اللہ کی توفیق سے قائم ہوا ادارہ ہے، اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا ہے، کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب بھی وزیر اعلیٰ عید کے دن آتے تھے تو یہ مولانا انیس الرحمان امارت شریعہ کے لیٹر پیڈ میں ایک خط لکھتے تھے اور اپنے بیٹا کے ذریعے سے ایک کالج منظور کرواتے تھے۔ اگر یہ لوگ اپنی زبان کو نہیں بند رکھتے ہیں تو ان لوگوں کو ایسا ادھیرا جائے گا کہ یہ کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہ سکتے ہیں۔ کیا یہ بھول گئے اس دن کو کہ جب امارت شریعہ کے ٹیکنیکل کے سارے کمپیوٹر لے جاتے تھے اور وہاں چمپارن میں اپنا کام کرتے تھے، امارت شریعہ کے اسٹاف کو وہاں یہ ٹیکنیکل کے اپنے بی ایڈ کالج کے کاموں میں لگاتے تھے، اس دن کو بھول گئے؟ کیا یہ اس کے لیے جائز تھا؟ یقیناً یہ جائز نہیں تھا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، موجودہ لوگ اور خاص طور سے ہمارے حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم جن کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہے، الحمدللہ ان کے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی سنا کہ ایک پیسہ امارت شریعہ سے نہیں لیا۔ ان کے والد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کام کر کے دیکھا ہے، ایک پیسہ اور ایک قطرہ پٹرول نہیں لیا۔ موجودہ امیر شریعت صاحب دامت برکاتہم بھی کوئی امارت شریعہ سے پیسہ نہیں لیتے ہیں، ایک قطرہ پٹرول نہیں لیتے ہیں۔ جو کھانا کھاتے ہیں وہ ایک کارکن کی طرح اس کھانے کا بل ادا کرتے ہیں۔ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ مولانا فیصل رحمانی صاحب امارت شریعہ کے پیسے کو رحمانی ٹھٹی میں دے دیا؟ مولانا انیس الرحمان نے ویڈیو میں ایک جھوٹ جاری کیا اور کہا کہ میں دین بچاؤ دیش بچاؤ کا حساب مانگتا رہا، کوئی حساب نہیں دیا۔ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ سب عقل مند لوگ ہیں، ہر شخص کوئی نہ کوئی ادارہ چلاتے ہوں گے کہ امارت شریعہ کے ادارے کا حساب کون لے گا اور کون دے گا؟ ادارے کا حساب سیکریٹری دے گا یا سیکریٹری لے گا؟ وہ سیکریٹری تھے، وہ ناظم تھے، انہوں نے سب خرد برد کیا اور دوسروں کے سر پر وہ تھوپنا چاہتے ہیں۔ دین بچاؤ دیش بچاؤ کب ہوا؟ اس وقت کیا امیر شریعت موجود تھے؟ یقیناً نہیں تھے۔ ان لوگوں نے خرد برد کیا ہے، ان لوگوں نے رسید جلائی ہے، ان لوگوں نے جو کچھ بھی کیا۔ اور میٹنگ میں بھی مولانا شبلی نے کہا امارت شریعہ کے موجودہ لوگوں میں سے کسی نے کچھ نہیں کیا ہے، یہ لوگ سیاہ و سفید کے مالک تھے، ان لوگوں نے کیا ہے۔ اگر ان لوگوں نے اپنی زبان بند نہیں رکھی تو ان لوگوں کا وہ حشر ہوگا جو یہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں 2 منٹ میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا انیس الرحمان صاحب نے یہ سب واقعات ہونے سے پہلے، بائیکاٹ کے پہلے، مفتی سعید الرحمان صاحب ناظم امارت شریعہ کو فون کر کے ڈرایا، دھمکایا، اور پھر جب وہ نہیں مانے تو ہم کو فون کیا انہوں نے، رمضان میں ڈرایا، دھمکایا اور یہ کہا کہ جس طرح اشفاق کریم کو لنگی اور بنیان میں پولیس گھسیٹ کر کے لے گئی تھی، کیا آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی پولیس اسی طرح لنگی اور بنیان میں گھسیٹ کر کے لے جائے؟ میں نے ان سے بردستہ کہا کہ مولانا یہ کام ہمارے بڑوں کو 50 سال پہلے کرنا چاہیے، ہمارے بڑوں نے 50 سال پہلے اگر کیا ہوا ہوتا تو آج ہم لوگوں کو یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ اگر آج ہم نہیں جگیں گے، ہمارے حضرت نے فرمایا جگو اور جگاؤ، اگر آج ہم لوگ نہیں جگیں گے، نہیں جگائیں گے تو ہماری نسل مسلمان باقی نہیں رہے گی۔ اگر ہم اور آپ اپنی نسل کو مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم لوگ اپنی نسل کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ورد کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم سب کو امارت شریعہ کے امیر شریعت کی باتوں پر لبیک کہنا ہوگا، ان کی اطاعت کرنی ہوگی، اور جس دن ہم سب متحد ہو جائیں گے، ایک ہو جائیں گے، یقیناً یہ مولانا انیس الرحمان اور یہ شبلی کیا، یہ لوگ تو خود لوگوں کے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں۔ پھلواری کے لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ
کہ کون کس حال میں آیا اور یہاں کیا کر لیا ہے، یہ سارے لوگ جانتے ہیں۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ جس طرح امارت شریعہ کو اللہ تعالیٰ نے اس کم لوگوں کے ذریعے بچایا، اور پھر عید حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم بھی تشریف لے آئے اعتکاف کے۔ دیکھیے کیسے لوگ ہیں، واجب اعتکاف میں مولانا نظر توحید بیٹھے ہوئے چترا میں، اور تقریب کے لیے اعتکاف کو چھوڑ کر کے یہاں چلے آئے۔ اور ہمارے حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کو جب معلوم ہوا تو عمارت شریعہ کو بچانے کے لیے اعتکاف چھوڑ کر کے عمارت شریعہ پہنچ گئے۔ جیسے جیسے لوگوں کو معلوم ہوتا گیا، عمارت شریعہ کے کارکنان عید کے فوراً بعد، کچھ کارکنان بلکہ 29 کو ہی، کچھ لوگ 28 کو ہی عمارت شریعہ پہنچے، اور سب سے قابل مبارکباد آپ لوگ ہیں کہ آپ میں سے بھی ایک بڑا طبقہ عید کے فوراً بعد ایک قافلے کی شکل میں، ایک وفود کی شکل میں عمارت شریعہ آتا رہا اور حضرت امیر شریعت کو یقین دہانی کراتا رہا۔ اسی کا ایک حصہ آپ سب حضرات ہیں۔ یاد رکھیے، یہ عمارت شریعہ کی جو